وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ بنی اسرائیل کی 27 نمبر کی آیت ہے. اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے فضول خرچی کرنے سے روکا، بلکہ فضول خرچی کرنے والوں کو شیاطین کا بھائی قرار دیا ہے. سب سے پہلے ہمیں ایک اصول سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو رزق ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، ہم اس کے مالک مختار نہیں ہیں، بلکہ مالک مختار تو اللہ تعالی ہے، اور ہم تو اس کے دیے ہوئے رزق پر امین ہیں. بندہ امین اس وقت کہلائے گا جب کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو، رزق کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا. اور اگر بندہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو، اس کے عطا کیے ہوئے مال کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے تو یہ بندہ امین نہیں بلکہ خیانت کرنے والا ہے. دوسرا اہم اصول ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب اللہ تعالی مالک مختار ہے تو ایسا نہیں کہ اس نے مال کے سلسلے میں ہماری رہنمائی اور رہبری نہ کی ہو، بلکہ رب کائنات نے ہماری پوری رہبری فرمائی ہے اور ہمیں تعلیمات سے نوازا ہے. مال کے سلسلے میں، اللہ کے عطا کیے ہوئے رزق کے سلسلے میں ہمیں کیا تعلیمات دی گئی؟ نمبر 1، مال کو جائز طریقے سے کمایا جائے. نمبر 2، اپنی ذات پر اور اپنے اہل و عیال پر مال کو خرچ کرنے کی شریعت نے نہ صرف اجازت دی
بلکہ اس کو ہماری ذمہ داری بنایا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں خرچ کرنے میں اعتدال اور درمیانے پن کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ نمبر 3، مال کے سلسلے میں ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ ان اموال میں سے غریب رشتہ دار اور فقراء مساکین کو محروم نہ کیا جائے۔ اور نمبر 4، یہ تعلیم بھی دی گئی کہ اپنے اموال میں اسراف سے اور تبذیر سے بچا جائے۔ قرآن کریم نے فضول خرچی کے معنی بتانے کے لیے 2 لفظ استعمال کیے ہیں۔ ایک لفظ ہے اسراف، جو 8ویں پارے میں سورہ اعراف کی ایک آیت میں آیا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کہ تم کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور دوسرا لفظ فضول خرچی کے لیے استعمال ہوا تبذیر، جو سورہ بنی اسرائیل کی اسی آیت میں ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ تم فضول خرچی مت کرو، یقیناً فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے مقدس کلام نے، قرآن کریم نے فضول خرچی کے معنی بتانے کے لیے یہ 2 لفظ استعمال کیے، اسراف اور تبذیر، تو ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے اصل معنی کیا ہے؟ بعض مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، دونوں کا مطلب ہے فضول خرچی کرنا، اور بعض علماء نے تھوڑا سا فرق بیان کیا ہے، وہ یہ کہ خرچ کرنے کی جگہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے، اور نہ خرچ کرنے کی جگہ میں خرچ کرنا تبذیر ہے۔ امام تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنا سارا مال حق کے لیے خرچ کرے تو وہ تبذیر میں داخل نہیں، اور اگر باطل کے لیے آدھا سیر بھی خرچ کرے گا تو بھی وہ تبذیر میں داخل اور شامل ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبذیر کے معنی یہ ہے کہ انسان مال کو حاصل تو کرے حق کے مطابق، لیکن خرچ کرے حق کے خلاف، اور اسی کا نام اسراف ہے اور یہ حرام ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مال بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے علاوہ میں خرچ کیا جائے گا وہ اسراف میں داخل ہوگا، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال یہ دونوں کے معنی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اسراف اور تبذیر، ان دونوں میں تبذیر کے معنی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ تبذیر کے ارتکاب کرنے والے کو قرآن پاک نے شیطان کا بھائی کہا ہے۔ اب ایک سوال یہاں اور پیدا ہوتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کیوں کہا؟ تو مفسرین نے اس کی 2 وجہ بتلائی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے نقش قدم پر چل کر
اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے علاوہ میں اور شیطان کی مرضیات کے مطابق میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے فضول خرچی کرنے والوں کو شیاطین کا بھائی کہا گیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ جب اعمال کے بدلے کا وقت آئے گا تو فضول خرچی کرنے والوں کو رسیوں سے باندھ کر شیطانوں کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شیطان اپنے رب کا نافرمان اور ناشکرا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیاطین کا بھائی کہا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے فضول خرچی کو بالکل پسند نہیں کیا، بلکہ اس پر وعید سنائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں فضول خرچی کہاں کہاں پائی جاتی ہے اور اس کے مواقع کیا کیا ہیں، وہ میں مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلا موقع فضول خرچی کا ہے تعمیرات میں فضول خرچی کرنا۔ شریعت اسلامیہ نے ضرورت کے بقدر مکان بنانے کی، تعمیر کرنے کی اجازت دی، بلکہ ایک حدیث میں تو اس کو سعادت اور نیک بختی کی علامت کہا گیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سعادت اور نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ کسی کے پاس نیک بیوی ہو، وسیع مکان ہو جس میں ضرورتیں پوری ہوتی ہو، اچھی سواری ہو اور اچھا پڑوسی ہو۔ تو یہ چار چیزیں نیک بختی کی علامات ہیں، اور چار چیزیں وہ شقاوت اور بدبختی کی علامت ہے۔ بدترین پڑوسی، بد اخلاق اور بدتمیز بیوی، بری سواری اور ایسا مکان جس میں ضرورتیں پوری نہ ہو۔ اس حدیث پاک سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع اور کشادہ مکان کو سعادت کی علامت قرار دیا ہے، لیکن بلا ضرورت مکان تعمیر کرنا اور اس میں بے تحاشا رقم استعمال کرنے کو ناپسند قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک پختہ مکان دیکھا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور اپنے دل میں اس بات کو محفوظ کر کے رکھا۔ جب آپ کی مجلس منعقد ہوئی اور وہ انصاری صحابی آپ کی مجلس میں آئے اور آپ کو سلام کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہے، مگر ناراض کیوں ہے؟ ناراضگی کی وجہ کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور نبی علیہ السلام سے پوچھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ مجلس کے ختم ہونے کے بعد کسی ساتھی سے پوچھا کہ بھائی آخر بات کیا ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض کیوں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے تو معلوم نہیں،
البتہ اتنا ضرور ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام کا گزر تمہارے علاقے پر سے ہوا اور تمہارے پختہ مکان کو دیکھ کر اتنا پوچھا تھا یہ مکان کن کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ آپ کا مکان ہے۔ وہ انصاری صحابی سمجھ گئے کہ ناراضگی کی وجہ یہی ہے، چنانچہ کدال پھاوڑا لے کر پہنچے اور مکان کو مسمار کر دیا، منہدم کر دیا، زمین کے ہموار کر دیا۔ اور کمال تو یہ تھا کہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع تک نہیں کی۔ اتفاقاً دوسری مرتبہ آقا علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ اب وہ پختہ مکان موجود نہیں ہے، زمین بالکل ہموار ہو چکی ہے۔ تو پوچھا یہاں ایک پختہ مکان تھا، اس کا کیا ہوا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ حضور آپ کی ناراضگی کا ان کو علم ہوا تو انہوں نے اس کو منہدم کر دیا، گرا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمارت صاحب عمارت کے لیے وبال ہے، مگر جس قدر ضروری ہو اتنی ہی تعمیر کرنی چاہیے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تعمیرات میں ضرورت سے زائد بے دھڑک مال استعمال کرتے ہیں۔ میرے والد مرحوم جبکہ ان کے انتقال کو ہی 11 سال کا عرصہ ہو رہا ہے اور ان کی وفات سے بھی تقریباً اور اتنے سال پہلے کی بات ہوگی، یعنی 20-22 سال پہلے کی بات آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ وہ ایک صاحب کے مکان کے افتتاح کے موقع پر تشریف لے گئے۔ وہ صاحب مکان کہنے لگے مفتی صاحب 80,000 کے نل ہیں۔ تو والد مرحوم نے خیال کیا کہ پورے بنگلے میں مکان میں جتنے نل لگے ہوں گے ان سب کا خرچہ 80,000 آیا ہوگا۔ کہا نہیں مفتی صاحب، ایک نل 80,000 کا ہے۔ والد صاحب نے فرمایا بھائی اس میں سے دودھ نکلتا ہے کہ شہد نکلتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ جب اس سے کم قیمت کے نل میں کام چل سکتا تھا تو اتنی زیادہ اور اتنی کثیر مقدار خرچ کرنے کی ضرورت ہی کیا؟ یہی تو فضول خرچی ہے۔ تو یہ فضول خرچی کا پہلا موقع ہوا۔ فضول خرچی کا دوسرا موقع کھانے پینے میں فضول خرچی کرنا۔ شرعی دائرے میں رہتے ہوئے کھانے پینے پر اسلام کوئی روک ٹوک نہیں کرتا، لیکن ہمہ وقت اس کی فکر میں رہنا یہ پسندیدہ نہیں اور بندے کی تخلیق کے مقصد کے بھی خلاف ہے۔ حدیث پاک میں ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے، ان کا نام تھا وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دور نبوت میں ان کا شمار کم عمر کے صحابہ میں ہوتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں یہ بالغ نہیں ہوئے تھے، کم عمر کے تھے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ گوشت کا ثرید کھایا، یعنی گوشت کے شوربے میں روٹیاں چور کر جو چیز پکائی جاتی ہے، راندیر والوں کی زبان میں چکولی، تو وہ کھائی اور کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ڈکار لیتا ہوا حاضر ہوا۔ آقا علیہ السلام نے ان کی ڈکار کی آواز سنی تو فرمایا بھائی کیا کر رہے ہو، اپنی ڈکار کو روکو۔ پھر فرمایا جو لوگ
دنیا میں پیٹ بھر رہے ہیں وہی قیامت میں سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے۔ منقول ہے کہ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد پوری زندگی کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ اگر رات میں کھا لیتے تو دن میں فاقہ کرتے، اور دن میں کھا لیتے تو رات کے وقت فاقہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا۔ آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہے جو اس کی کمر کو، پشت کو درست کر سکے، سیدھا رکھ سکے، اور اگر زیادہ مقدار میں کھانا ہی ہے تو 1/3 حصہ کھائے، 1/3 حصہ پانی کے لیے رکھے، اور 1/3 حصہ سانس لینے کے لیے باقی رکھے۔ لیکن میرے بھائیو، ہم تو اپنی جہنم کو اتنا بھر لیتے ہیں کہ تراویح میں اس کا خوب تجربہ ہوگا۔ ان دونوں روایتوں سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے کھانے پینے میں فضول خرچی کرنے میں کس انداز سے روکا ہے، بلکہ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو ضائع مت کرو، اس کو بھی اٹھا کر صاف کر کے کھا لو، بلکہ فضول خرچی سے روکا۔ کتنے شاندار انداز میں قربان جاؤں میرے آقا کی تعلیمات پر کہ کھانے سے فراغت پر برتن کو بھی چاٹ لیا کرو اور انگلیوں کو بھی چاٹ لیا کرو۔ مشہور صحابی حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے۔ فتح قادسیہ کے بعد جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدائن کے علاقے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو اس وقت کفار کی ایک سپر پاور طاقت کے شاہی دربار میں کھانا کھاتے ہوئے حضرت حذیفہ ابن الیمان کے ہاتھ سے ایک لقمہ گرا تو آپ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم کے مطابق اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا۔ قریب بیٹھے ہوئے شخص نے تنبیہ کی کہ یہ شاہی دربار ہے، یہاں اس حرکت کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، تو آپ نے اس کو جھڑک کر فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ کہ کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا۔ یہ تھا عمل صحابہ کرام کا کہ پورے اعتقاد اور یقین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کیا، اور دنیا کی کسی بھی طاقت سے وہ سنت کی ادائیگی کے سلسلے میں ڈرنے والے نہیں تھے۔ ام عاصم رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک صحابیہ جن کا نام حضرت نبی شاہ الخیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ آئی، ہم لوگ ایک پیالے میں کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی پیالے میں کھانا کھائے اور پھر اس کو چاٹ لے
تو وہ پیالہ کھانے والے کے لیے استغفار کرتا ہے، برکت کی دعا دیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو ہاتھ چاٹنے اور ہاتھ کو چاٹ لے اور برتن کو بھی صاف کر لے۔ یہ تعلیم ہے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کھانے پینے کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ نے فضول خرچی سے کیسے روکا۔ اسی طرح فضول خرچی وضو میں بھی ہوتی ہے۔ شریعت کا مزاج اور شریعت کا انداز تو دیکھو کہ وضو کے اندر بھی فضول خرچی کو پسند نہیں کیا، بلکہ اس کو تو ظلم قرار دیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور دیکھا وہ وضو میں فضول خرچی کر رہے ہیں، تو فرمایا اے سعد یہ اسراف کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور کیا وضو کے اندر بھی اسراف اور فضول خرچی ہوتی ہے؟ تو ارشاد فرمایا ہاں، چاہے تم نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کیوں نہ کرو۔ نبی پاک علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھو لینے کے بعد اس سے زائد دھونا یہ فضول خرچی میں شامل ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی وضو میں 3 مرتبہ سے زائد پانی استعمال کرتا ہے تو مجھے اس کے گنہگار ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ وضو میں فضول خرچی ہوئی۔ اسی طرح فضول خرچی کا ایک موقع ہے زیب و زینت میں فضول خرچی۔ شریعت اسلامیہ نے جائز درجے میں زیب و زینت اپنانے اور اختیار کرنے کی ہمیں اجازت دی، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے دل میں رتی برابر بھی غرور اور گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا پیارے آقا ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہو، اس کا جوتا بھی عمدہ ہو، تو کیا یہ بھی غرور میں، تکبر میں، گھمنڈ میں داخل ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ غرور، تکبر اور گھمنڈ تو یہ ہے کہ بندہ حق بات کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر زیارت اور ملاقات کے لیے تشریف لائے تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو پراگندہ بال والا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا اس آدمی کو اپنے بال درست کرنے کے لیے کوئی چیز ملی نہیں؟ اور ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جو گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھا، فرمایا کیا اس کو پانی نہیں ملتا جس سے اپنے کپڑے کو دھو لے، پاک صاف کر لے؟ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے
اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالی پاک ہے اور پاکیزگی کو قبول کرتے ہیں، صاف ستھرے ہیں اور نظافت اور ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ان تینوں حدیثوں سے پتہ چلا کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے، جائز دائرے میں رہتے ہوئے لباس اور پوشاک میں زیب و زینت اور خوبصورتی اپنانے کی اسلام نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے، لیکن زیب و زینت میں اسراف کرنا، حد سے تجاوز کرنا، فضول خرچی کرنا، جیسا کہ ہمارے زمانے کی مستورات کا حال ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کو ناپسند کیا ہے کہ ایک جوڑا اگر کسی فنکشن میں پہن لیا، کیا مجال ہے دوسری محفل میں اس کو پہن کر جائے، ناک کٹ جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی جانب قاضی اور حاکم بنا کر بھیجا تھا تو ان کو بہت ساری ہدایتیں کی تھیں۔ ان میں ایک ہدایت یہ بھی کی تھی کہ تم بتکلف ناز و نعم میں پڑنے سے بچنا، اللہ کے بندے نعمتوں میں تکلفات کرنے والے نہیں ہوتے۔ اسی لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ مالداروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ ان کی عیش و عشرت کو دیکھ کر ان کی حرص کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا اور زندگی کا سارا سکون ختم ہو جائے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللباس میں یہ بات بیان کی ہے۔ حضرت عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے میں ایک زمانے تک مالداروں کے محلے میں رہا تو میں نے دیکھا مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب مفلس محتاج نہیں، لہذا میں اپنے آپ کو بہت ہی غمزدہ محسوس کرتا تھا، اس لیے کہ جس کسی کو دیکھتا اس کا لباس میرے لباس سے اچھا، اس کا مکان میرے مکان سے اچھا، اس کی سواری میری سواری سے اچھی، لیکن انہوں نے اپنے مکان کو تبدیل کر دیا اور اب وہ نیا روڈ چھوڑ کر باپو نگر چلے گئے اور غریبوں کی بستی میں جا پہنچے۔ اب کہتے ہیں کہ جس کسی کو دیکھتا ہوں میں اپنے آپ کو خوشحال پاتا ہوں، کیونکہ میرا مکان اس کے مکان سے اچھا تھا، میری سواری اس کی سواری سے اچھی اور میرے لباس اس کے لباس سے اچھے تھے۔ معلوم ہوا شریعت اسلامیہ نے زیب و زینت میں، لباس و پوشاک میں فضول خرچی کرنے سے روکا ہے۔ اسی طرح فضول خرچی کی ایک اہم صورت تقریبات، محفلیں، خصوصاً شادیوں کی محفلیں۔ شادی ایک مقدس فریضہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نہیں بلکہ جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت، لیکن ہم نے فضول رسومات کو اس مقدس فریضے میں شامل کر لیا ہے۔ آج ہماری یہ محفلیں جن انداز سے ہو رہی ہیں ان کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قوم دنیا میں سب سے بچھڑی قوم ہے۔ فضول رسومات کی وجہ سے ہم نے ایک آسان سے عمل کو مشکل بنا دیا ہے، حالانکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان اعظم النکاح برکہ
ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ نکاح اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان کہ وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکا لڑکی میاں بیوی دو گواہوں کی موجودگی میں ایک کہہ دے میں نے تم سے نکاح کیا، دوسرا کہے مجھے منظور ہے قبول ہے، نکاح ہو گیا۔ اتنا آسان عمل ہے، لیکن ہمارا عمل تو اس کے خلاف ہوتا جا رہا ہے۔ ایک آسان عمل تھا، فضول رسومات کو داخل کر کے ہم نے اس کو کتنا مشکل بنا دیا۔ ہماری محفلوں میں فضول خرچی کہاں کہاں ہوتی ہے؟ ایک سروے کرے، ایک جائزہ لے۔ شادی بیاہ میں رسومات اور فضول خرچی کی شروعات منگنی سے ہوتی ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ میں منگنی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ مجھے بتاؤ، میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، 4 بیٹیوں کے نکاح کروائے، کتنے صحابہ کے نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہوئے، ان میں سے کسی نے منگنی کی ہو کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ ایک منگنی کے پیچھے اتنی رقم برباد کی جاتی ہے جس میں کئی مسلمان غریب لڑکیوں کو شادی کروا کر انہیں غیر مسلموں کے قبضے میں جانے سے بچایا جا سکتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر فضول خرچی کی دوسری جگہ لڑکی والوں کے یہاں غیر ضروری محفلیں سجانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکی والے چھوکری والے بڑی بڑی محفلیں سجاتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ نے لڑکی والوں پر کوئی بوجھ رکھا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، میں ایک آسان بات بتاؤں، لڑکی والوں کے ذمے نکاح کے چھوارے تک کا خرچہ نہیں ہے، لیکن جس باپ نے اپنی لخت جگر کو تمہارے حوالے کر دیا، اب کیا چاہتے ہو اس سے؟ بارات لانا، پھر ان باراتیوں کی آؤ بھگت کرنا، ان کے عارضی قیام کے لیے شاندار انتظام کرنا، طرح طرح کے پکوان بنانا۔ لڑکی کا باپ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے اور ان سب کے بوجھ کو، اخراجات کو اٹھاتا ہے، زندگی بھر کی جمع شدہ ساری پونجی کو لگا دیتا ہے، اور اگر باراتیوں کے مطالبات اور فرمائشیں پوری نہ کی جائے تو رشتہ توڑنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ لڑکی والوں کے ساتھ نہایت بے شرمی اور بدتمیزی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر فضول خرچی کا ایک موقع ہے جہیز کی لعنت۔ میرے والد صاحب فرما جہیز نہیں، جہاز اتنا لمبا دیا جاتا ہے، جہیز نہیں دیا جاتا۔ موجودہ دور میں جہیز ایک موذی مرض ہے جو کینسر کی طرح، بلکہ اس سے زیادہ خطرناک۔ اس جہیز کی وجہ سے لاکھوں لڑکیوں کی زندگی ضائع ہو گئی۔ جہیز کی اس لعنت کی وجہ سے ہزاروں لڑکیاں موت کی وادی میں دھکیلی جا رہی ہے۔ جس ماں باپ نے اپنی نور نظر کو، اپنے لخت جگر کو پلکوں پر بٹھا کر بڑا کیا، اسے پالا پوسا، اس کی اچھی تربیت کی،
اور جب وہ شادی کی عمر کو پہنچی اور اس کی شادی کا وقت قریب آیا اور سسرال والوں نے جہیز کے جو مطالبات شروع کیے تو وہی لڑکی ماں باپ کے لیے ایک بوجھ سی بن جاتی ہے۔ جہیز کے نقصانات کیا کیا ہے؟ سنو، پہلا ہی نقصان سن کر رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ جہیز کی اس لعنت کی وجہ سے نکاح مشکل اور زنا آسان ہو گیا۔ نمبر 2، غریب مسلمان لڑکیاں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے فحاشی اور بے حیائی کی طرف بڑھتی جا رہی ہیں۔ نمبر 3، مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کی آفسوں اور دکانوں میں کام کرنے پر مجبور ہے تاکہ وہاں سے کچھ رقم جمع ہو تو اپنی شادی کا انتظام کر سکے، مگر اس نوکری کے بھیانک نتیجے بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ نمبر 4، لڑکی کا باپ جہیز کے لیے لون لینے پر، صدقہ اور خیرات طلب کرنے پر مجبور ہے۔ افسوس، صد افسوس، ڈوب کر مر جانا چاہیے ایسے لڑکے والوں کو جو لڑکیوں سے جہیز کی فرمائشیں کرتے ہیں اور اس کا باپ زکوٰۃ و صدقات کی رقم سے تمہیں وہ چیزوں کا انتظام کر رہا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ملک شام کے مشہور عالم اور اپنے استاد محترم شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ یہاں تشریف لائے تو ایک مقامی دوست بھی ملنے آئے۔ انہوں نے دیکھا کوئی عرب بزرگ ہے تو جا کر شیخ عبدالفتاح سے کہا، دعا کیجئے، میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی ہو جائے۔ شیخ نے فرمایا، کیا آپ کی لڑکیوں کا کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے؟ تو کہا، رشتہ تو ہو چکا ہے، لیکن میرے پاس اتنے مالی وسائل نہیں کہ میں اپنی لڑکیوں کی شادی کروں۔ شیخ نے جواب دیا، بھائی تمہاری لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں؟ کہا لڑکیاں ہیں۔ کہا پھر مالی وسائل کی کیا ضرورت؟ انہوں نے کہا، شیخ ہمارے علاقے میں جہیز کا رواج ہے۔ شیخ نے پوچھا، بھائی جہیز کیا ہوتا ہے؟ تو بتایا گیا کہ شادی کے موقع پر لڑکی کا باپ لڑکی کو زیورات، کپڑے، سامان وغیرہ دیتا ہے، اس کو جہیز کہا جاتا ہے، اور جہیز دینا گویا ماں باپ کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ شیخ نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا، کیا لڑکی کی شادی کروانا کوئی جرم ہے جس کی یہ سزا باپ کو دی جائے؟ اور فرمایا، ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملکوں میں تو ایسی کوئی رسم نہیں، بلکہ ہمارے یہاں تو رسم یہ ہے کہ اگر کسی لڑکے کو شادی کرنی ہو تو دلہن اپنے گھر میں لانے سے پہلے سامان وغیرہ کا وہ خود انتظام کرتا ہے۔ یہ تو عرب معاشرے کا حال تھا۔ اب آئیے ہمارے معاشرے کا حال بھی سنتے چلے کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ نمبر 1، جہیز کو شادی کے لیے اتنا لازم سمجھا گویا جہیز کے بغیر شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ نمبر 2، جہیز کی مقدار اور چیزوں کی فہرست اور لسٹ بنا کر پہلے سے لڑکے والوں کی طرف سے دی جاتی ہے کہ فلاں 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 چیزیں ہمیں چاہیے، یہ بائک چاہیے، وہ کار چاہیے۔ نمبر 3، بات صرف اتنی نہیں
کہ لڑکی کا باپ رشتہ بچانے کے لیے چپ چاپ کچھ دے دے، بلکہ جہیز کے سامان کو محلوں میں رکھ کر اس کی نمائش کی جاتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ باپ جب یہ سوچے گا کہ اتنا کم سامان دیا تو اپنی بے عزتی سمجھے گا، زیادہ سامان دینے کے چکر میں وہ زکوٰۃ لینے پر، صدقہ اور خیرات لینے پر، قرض لینے پر، حتیٰ کہ بینک سے لون لینے پر مجبور ہوتا ہے۔ نمبر 4، لڑکی کے سسرال والے یعنی لڑکے والے بھی جہیز کی چیزوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مطالبات اور فرمائشیں پوری ہوئی یا نہیں۔ اگر نہیں ہوئی تو لڑکی والوں کی ناک میں دم کر دیا جاتا ہے۔ ایک عجیب واقعہ سنیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی صاحبزادی کا رشتہ ہوا تھا حضرت جی ثانی مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی سے، اور دوسری صاحبزادی کا رشتہ ہوا تھا حضرت جی ثالث حضرت مولانا انعام الحسن صاحب سے۔ حضرت شیخ آپ بیتی میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ میرے چچا جان حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر سال مظاہر علوم سہارنپور جلسے میں تشریف لاتے تو 2 محرم سن ہجری 1354 میں مغرب کے قریب تشریف لائے اور فرمایا، زکریا ہمارے یہاں میوات میں جلسوں میں نکاح کا دستور ہو گیا ہے، اگر تو کہے تو کل مولانا حسین احمد مدنی سے یوسف اور انعام کا نکاح پڑھوا دو۔ شیخ نے کہا پڑھوا دو، اس میں مجھ سے کیا پوچھنا، شوق سے پڑھوا دیجیے۔ حضرت شیخ فرماتے عشاء کی نماز کے بعد میں گھر گیا اور اہلیہ مرحومہ اور دونوں بچیوں کے کان میں بات ڈال دی کہ چچا جان کا ارادہ ہے کہ کل کے جلسے میں دونوں کا نکاح پڑھایا جائے۔ حضرت شیخ کہتے ہیں اہلیہ مرحومہ نے جو بات کہی اور میں نے جو جواب دیا مجھے اچھے سے یاد ہے۔ وہ کہنے لگی کہ 2-4 دن پہلے کہہ دیتے، ایک جوڑا تو ان کے لیے سلوا لیتی۔ شیخ نے فرما میرا جواب بھی مجھے اچھے سے یاد ہے اور مرحومہ کی خاموشی بھی یاد ہے، فرما مجھے خبر نہیں اب تک یہ ننگیاں پھر رہی ہے، میں تو سمجھتا تھا یہ کپڑے پہن کر گھومتی ہے۔ اتنی آسان شادی۔ اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر فضول خرچی کی ایک صورت عالی شان شادی کارڈ بنوانا اور اس کے پیچھے اتنی رقم برباد کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کئی غریب لڑکیوں کے نکاح ہو سکتے۔ ایک صاحب کے بارے میں سنا 600 روپے کا ایک کارڈ بنا۔ شادی کارڈ کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ شادی کی تاریخ اور کھانے کے وقت کی اطلاع دی جائے، وہ تو زبانی بھی ہو سکتی تھی اور ایک کاغذ کی پرچی پر یا سادے کارڈ پر بھی ہو سکتی تھی، لیکن آج کل عجیب و غریب ڈیزائن کے نہایت مہنگے قیمتی شادی کارڈ بنوائے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے بے تحاشا روپیہ برباد کیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر فضول خرچی کی ایک صورت محفلوں میں ڈیکوریشن اور سجاوٹ، صرف اور صرف اپنی بڑائی جتلانے کے لیے، نمائش کے لیے، اپنا اسٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے لاکھوں روپیہ برباد کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ سجاوٹ وقتی دل لگی اور عارضی تماشے کے علاوہ کچھ نہیں۔ بندہ تو یہ کہتا ہے کہ جتنا روپیہ تم نے یہ عارضی سجاوٹ میں استعمال کیا
اسی سے لڑکا لڑکی دونوں کو حج کروا دو۔ اسی طرح ولیمے کی تقریب میں فضول خرچی، میاں بیوی کی پہلی ملاقات کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے لڑکے والوں پر حیثیت کے مطابق دعوت ولیمہ کو پسند کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے پر نکاح کی خوشبو دیکھ کر آقا نے پوچھا تھا تم نے نکاح کیا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا ولیمہ کرنا اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے دیکھو کیسے تھے۔ بخاری شریف میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ولیمے کا ذکر ملتا ہے کہ ان کے ولیمے میں صرف 2 سیر جو کا استعمال کیا گیا تھا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ولیمہ تو اتنا سادہ تھا، دسترخوان بچھا دیا۔ حضرت انس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اعلان کر دو، جس کے پاس جو کچھ ہو وہ لے کر آ جائے۔ جب سامان جمع ہوا سب نے مل کر کھا لیا، اس میں نہ گوشت تھا نہ روٹی۔ اور ازواج مطہرات میں سب سے شاندار ولیمہ اگر رہا تو وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح فرما کر ولیمہ کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ولیموں میں حضرت زینب سے بڑھ کر کسی کا ولیمہ نہیں تھا۔ آپ نے ایک بکری ذبح کی اور حضرت انس کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ایک حلوہ تیار کیا اور برتن میں رکھ کر حضرت انس کے ساتھ بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس جاؤ، جو جو تم کو ملے بلا لو۔ بلایا گیا، بہت سے لوگ جمع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو کھلاؤ۔ ان کو کھلایا گیا، 10 آدمی کا حلقہ بنا کر کھانا کھلایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اتنی برکت ہوئی اور سب نے سیر ہو کر کھایا۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ برتن میں جب حلوہ لے کر گیا تھا تب زیادہ تھا یا کھانے کے بعد زیادہ تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی برکت۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ تمام ولیمے ہمارے لیے درس ہے کہ ہم امتی اپنے مزاج کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق ان میں سے جو آسان لگے اس پر عمل کر لیں۔ اب ہمارے یہاں ولیموں کا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ولیموں میں شاندار محفلیں منعقد کرتے ہیں، اس میں نمائش، ایک دوسرے سے پڑھنے کی کوشش، مقابلہ آرائی، فخر، نام و نمود اور ریاکاری کے ساتھ اس سنت رسول کو ادا کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مقابلہ آرائی کرنے والوں کی نہ دعوت قبول کی جائے نہ ان کے یہاں کھانا کھیا جائے۔ ہماری یہاں دعوتوں میں اب تو بوفے سسٹم کا رواج چل پڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر، آقا کے طریقے کو چھوڑ کر
اس سسٹم کو اپنانا اپنے لیے باعث عزت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ آپ خوب جانتے ہیں کہ اس طرح کھلانے میں کھانے کا کتنا نقصان ہوتا ہے، نعمتوں کی کتنی ناقدری ہوتی ہے۔ جس نبی نے ہمیں کھانے کے بعد انگلیاں تک چاٹنے کی اور برتن تک چاٹنے کی تعلیم دی، آج اسی نبی کی امت دعوتوں میں اللہ کی بے شمار نعمتوں کو ضائع کرتی ہے۔ بریانی بنی ہو اور کھانا نکالا جائے، آلو آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو اٹھا کر نیچے ڈال دیتے، کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ یہ بھی اللہ کی نعمت تھی۔ فضول خرچی کے نقصانات کیا کیا ہے؟ سب سے پہلا نقصان فضول خرچی کا یہ ہے کہ فضول خرچی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں بھی اس پر موجود اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی موجود، بلکہ اتنا ہی یاد رکھ لو کہ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ کے مقدس کلام نے شیاطین کا بھائی قرار دیا ہے۔ دوسرا نقصان، اگر مال خرچ کرنے میں احتیاط سے کام نہ لیا جائے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ آدمی فقیر ہو جائے گا۔ نمبر 3، فضول خرچی یہ حقیقت میں کسی مستحق آدمی کے حق میں ڈاکہ ڈالنے کے برابر ہے۔ اگر حد سے زیادہ صرف کرنے پر قابو پالے تو اسی رقم کو کسی مستحق کی مدد میں بھی، کسی مریض کے علاج میں بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ معلوم ہوا فضول خرچی کرنا یہ مستحق اور حقدار کے حق میں ڈاکہ ڈالنے کی طرح، ان کے حق کو پامال کرنے کی طرح ہے۔ نمبر 4، فضول خرچی کا ایک نقصان یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی بھی میدان میں، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی طبقے میں فضول خرچی کرتا ہے تو دوسرا بھی اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اتنا ہی خرچ کرے گا۔ مثال کے طور پر کوئی مڈل کلاس آدمی، درمیانی طبقے کا آدمی اپنی شادی کی تقریب میں 10 لاکھ روپیہ خرچ کرے گا تو اسی مڈل کلاس والا دوسرا آدمی وہ بھی سوچے گا مجھے بھی اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے۔ اس طرح سے ایک آدمی اپنی اس حرکت سے دوسرے آدمی کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ نمبر 5، فضول خرچی اور دکھاوے اور ناک اونچی رکھنے کے عمل کے دوران عام طور پر لوگ جائز اور ناجائز کی، حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتے۔ اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے حرام کمائی کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ سارے نقصانات ہیں۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی اس مختصر آیت میں رب کائنات نے ہمیں اسراف سے، تبذیر سے، فضول خرچی کرنے سے، مال کو بے تحاشا بے دھڑک استعمال کرنے سے روکا ہے۔ ایک حدیث سنا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن تم میں سے کسی آدمی کے قدم اپنے رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہ کر لیے جائے۔ 5 میں سے 2 سوال مال کے بارے میں ہوں گے۔ میں 5 نہیں بتلاتا، 2 ہی بتلاتا ہوں جو مال سے متعلق ہے۔ نمبر 1، مال کہاں سے کمایا، اور نمبر 2، مال کو کہاں خرچ کیا۔ جائز امور میں کمایا یا ناجائز امور میں؟ کمانے کے ذرائع جائز تھے، حلال تھے یا ناجائز؟ اور خرچ کہاں کیا؟ میرے بھائیوں، مال اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کیجئے، اس کے حقوق کو ادا کیجئے۔
فضول خرچی کر کے مالوں کو برباد نہ کیجیے، رب العالمین کے یہاں ایک ایک پائے کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہین بانو جھانپا بازار 10 دن سے بیمار ہے، شائستہ بانو بیمار ہے، اور مناف بھائی شیخ کورونا کی وجہ سے بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ڈاکٹر اقبال قریشی صاحب کا اور بلقیس بانو یعقوب بھائی لاکڑا والا، ان دونوں کا آج ہی انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی اور تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، درجات خوب بلند فرمائے، اور اہل خانہ کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک المجد کلہ ولک العزت کلہ بیدک الخیر کلہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ الہ العالمین و یا اکرم الاکرمین، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم مجرم ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہے، سر سے لے کر پیر تک معصیات میں ڈوبے ہیں۔ اے اللہ آپ ہمارے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ الہ العالمین آپ کی بے شمار نعمتیں ہم پر برسی، پروردگار عالم ہم آپ کی نعمتوں کو نافرمانیوں میں، معصیات میں کھپاتے رہے، برباد کرتے رہے۔ اے اللہ ہمارا کوئی عمل آپ کی ذات سے مخفی نہیں، آپ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل سے بخوبی واقف ہے۔ الہ العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ جسمانی ہو جو روحانی ہو ان تمام کو معاف فرما، جو جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں ہو گئے اے اللہ ان تمام کو بھی معاف فرما دے۔ الہ العالمین جو دن میں کیے یا رات میں کیے، صبح میں کیے یا شام میں کیے، اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، رب کریم ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے۔ پروردگار عالم آپ معاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ الہ العالمین آپ غفور ہے، غفار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ آپ کی رحمت کا دریا طغیانی پر ہے اے اللہ، آپ کی رحمت کے دریا میں موجیں اٹھی ہے۔ الہ العالمین
الہ العالمین یہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے جو خصوصاً مغفرت کا عشرہ ہے۔ الہ العالمین اگر ہماری اب بھی مغفرت نہ ہوگی تو کب ہوگی؟ اے اللہ کیسے کیسے مجرموں کو، نافرمانوں کو آپ نے نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کو ولایت کے عالی مقام پر پہنچا دیا۔ اے اللہ کتنوں کو تو نے صحابی بنا دیا۔ اے اللہ قاتل حمزہ وحشی کو تو نے صحابی بنایا، کلیجہ چبانے والی ہندا کو تو نے صحابیہ بنایا، ڈاکہ زنی کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے فضیل بن عیاض کو ولی تو نے بنایا، شراب کے نشے میں مست چلے جانے والے بشر حافی کو ولیوں کا سردار تو نے بنایا، سلطنت اور حکومت چلانے والے ابراہیم بن ادہم کو ولی تو نے بنایا، شاہی پہلوان جنید بغدادی کو ولی تو نے بنایا۔ میرے مولا کچھ نظر کرم ہم پر پہ ڈال دے، ہم اگرچہ گندے ہیں آخر کار آپ کے تو بندے ہیں۔ الہ العالمین ساری امیدیں آپ کے در سے وابستہ ہے، ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی آپ کے در پر چلا آتا ہے وہ نوازا جاتا ہے، وہ محروم نہیں رہتا، وہ مایوس نہیں رہتا، وہ ناکام نہیں رہتا۔ الہی ساری امیدیں ہم نے آپ کے در سے وابستہ کر لی ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہمارا ایک رب ہے، ہمارا ایک خالق ہے، ہمارا ایک مالک ہے جس کو دن میں پکارو تو بھی پکار کو قبول کرے، رات میں پکارو تو بھی پکار کو قبول کرے، جان بوجھ کر پکارو تو بھی پکار کو قبول کرے، انجانے میں پکارو تو بھی پکار کو قبول کرے۔ اے اللہ وہ زلیخا جس کی زبان سے غلطی سے صنم کی جگہ صمد نکل گیا تھا، اے اللہ تو متوجہ ہوا، تیری رحمت متوجہ ہوئی۔ اے اللہ کہا گیا کہ غلطی سے نکلا ہے، فرمایا اگر ہم جواب نہ دے تو صنم اور صمد میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اے اللہ تو احد ہے، تو صمد ہے، تو بے نیاز ہے، تو قادر مطلق ہے، تو فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں۔ آسمانوں پر تیری حکومت، زمینوں پر تیری حکومت، حکومت کے دعوے کرنے والوں پر بھی تیری حکومت ہے، حیوانوں پر، درندوں پر، پرندوں پر، چرندوں پر، انسانوں پر، جناتوں پر، فرشتوں پر حکومت کرنے والا تو ہے۔ الہ العالمین، الہ العالمین، مالک الملک تیری شان ہے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ساتھ خیر کا، عافیت کا، بھلائی کا، نرمی کا، مہربانی کا معاملہ فرما دے۔ رب کریم ہمیں بخش دے، رب کریم ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، دشمنوں کو، اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو سب کو بخش دے۔ اے اللہ تو بخش دے گا تیرا کیا جائے گا؟ تیری شان رحمت میں، تیری شان غفاری میں کیا کمی آئے گی؟ میرے مولا معاف فرما دے، میرے مولا معاف فرما دے، میرے مولا معاف فرما دے۔ الہ العالمین، الہ العالمین اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، اے اللہ اس بلا کو، اس وبا کو ختم فرما دے۔ الہ العالمین حقیقی بیٹا باپ کی لاش کو ہاتھ تک لگانے سے ڈر رہا ہے، بیٹی ماں کی لاش کو ہاتھ تک لگانے سے ڈرتی ہے۔ الہ العالمین گھر کا کوئی آدمی غسل میں شریک نہیں ہوتا۔ الہ العالمین، الہ العالمین تو ہمیں ہمارے حال پر رحم فرما۔ الہ العالمین ہمیں نہ آزما، ہم کمزور ہیں، ہمارا امتحان نہ لے۔ اے اللہ 1 سال سے امتحان لیا جا رہا ہے۔ الہ العالمین ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، بے بس ہے،
بے سہارا ہے، لاچار ہے، ضعیف ہے۔ الہ العالمین کمزوری کا خیال فرما لے، ضعیفی کا خیال فرما لے۔ اے اللہ اس بلا کو، اس وبا کو، اس بیماری کو جلد از جلد ختم فرما۔ اے اللہ جو بستر علالت پر پڑے ہیں اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما۔ الہ العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، تڑپ تڑپ کر جان دے دی آکسیجن نہ ملنے سے، الہ العالمین وہ تڑپ تڑپ کر اسپتال کے آنگن میں ہی اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ الہ العالمین، الہ العالمین تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں درجات عالیہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما۔ اے اللہ کتنے نوجوان دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کے پیچھے ان کی جوان بیوی ہے، معصوم بچے ہیں۔ اے اللہ کتنی جوان لڑکیاں چلی گئے، الہ العالمین ان کے پیچھے ان کے شوہر معصوم بچے ہیں۔ اے اللہ کفالت کرنے والی ذات تیری ہے، الہ العالمین، الہ العالمین رحم فرما۔ اے اللہ ایسے تمام لوگوں کو صبر جمیل عطا فرما، غیب سے ان کی نصرت فرما، مدد فرما، حمایت فرما، بہترین اسباب و انتظام پیدا فرما۔ رب کریم تمام مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ حاجتیں اپنے خزانے سے پوری فرما۔ اے اللہ قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ بے مکانوں کو عافیت والا مکان عطا فرما، بے دکانوں کو سہولت والی دکان عطا فرما۔ جو بے روزگار ہے انہیں برسر روزگار بنا، جن کی آمدنی کم ہے، اخراجات بڑے ہیں، ان کی آمدنی میں وسعت و برکت پیدا فرما۔ اے اللہ مال تیری عظیم الشان نعمت ہے، اس کی قدردانی نصیب فرما، صحیح استعمال عطا فرما۔ الہ العالمین فضول خرچی سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین شیاطین کا بھائی بننے سے ہمیں بچا لے۔ الہ العالمین تیری جملہ نعمتوں کی قدردانی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر نامرضیات سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ آخرت کی ذلتی سے بچا، اپنے عرش کے سائے میں ہمیں مقام عطا فرما۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کی شفاعت، آپ کی ملاقات، آپ کا دیدار اور آپ کے نورانی ہاتھوں سے حوض پر لذت جام نصیب فرما۔ میزان عمل میں نیکیوں کے پلڑے کو وزنی فرما، داہنے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما، پل صراط پر نور تام عطا فرما۔ اے اللہ بجلی کی رفتار پار لگا دے، جہنم میں گرنے سے بچا لے۔ اے اللہ وہاں کے تمام خوفناک احوال سے محفوظ فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام محض اپنے لطف و احسان سے نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔